بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کا مختصر خلاصہ جو تراویح میں آج تلاوت کیا گیا، اس کا مختصر ترین اشاراتی خلاصہ سماعت فرمائیے۔ 8ویں پارے میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اکثریت معیار حق نہیں، بلکہ دنیا میں اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے کہ اگر آپ ان کا کہا مانیں گے تو آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ مشرکین کی 4 حماقتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے، شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے سے مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے، فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے، اور چوتھی یہ کہ چوپایوں کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ فرمایا کہ یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، اللہ ان کو عنقریب ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 نعمتیں کھیتیاں اور چوپائے ذکر فرمائے کہ کھیتی کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق یعنی عشر دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ مویشیوں کے حوالے سے تفصیل سے احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردار بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت بالکل ناپاک اور حرام ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو تاہم مجبوری کی سخت صورت میں اگر فاقہ کشی اور جان بچانے کے لیے وقتی طور پر کھا لیا جائے تو اس کی وقتی اجازت ہے۔ اس کے بعد ان 10 وصیتوں کا بیان ہے جس میں دین کی تمام بنیادی تعلیمات اجمالاً یکجا کر دی گئیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد تو قتل نہ کیا جائے، برائیوں سے اجتناب کیا جائے خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ سورہ انعام کے اختتام پر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہوں میں بڑھ گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کوئی روز قیامت ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کو اتنی سزا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا 2 جہاں کے مالک اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوا جو ابتدائی حصے میں اس پارے میں اور باقی 5 باتیں بیان کی گئیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہوا۔ پہلی قرآن کریم جو ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری تمکین فی الارض کہ ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم ہی تمہارے لیے اس میں زندگی بسر کرنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں، لیکن تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تیسری انسانوں کی تخلیق کا بیان، اور چوتھی انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ صرف اس ایک صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا، یعنی اے آدم کی اولاد۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسے کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا گیا کہ روز قیامت جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان ہوئے جن میں بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل، اور زمین سے نکلنے والی نباتات پر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت و طاقت کی واضح دلیل ہے۔ سورہ اعراف میں 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے جن میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام شامل ہیں۔ ان قصوں کو بیان کر کے دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اچھوں اور بروں کا انجام بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ان قصوں کو بھی رسالت کی دلیل بنایا کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، جن میں بعد والوں کے لیے سبق اور عبرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔